حضرت کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب ہمارے مفتی صاحب کا اور قبلہ حافظ صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، صرف حضرت کو ہی آج ہم سب لوگ سنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تقاریر کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن حضرت کے جو کلمات ہیں وہ آج ہم نے خصوصی طور پر سننے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ حاضرین میں جتنے بھی حضرات جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، جنہوں نے بھی ابھی تک بیعت نہیں کی ہے اور کسی مرشد کامل اور پیر کامل سے وابستگی حاصل نہیں کیا اور کسی سلسلے سے منسلک نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ موقع غنیمت ہے۔ حضرت کے کلمات فرمانے کے بعد جو حضرات بھی مرید ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ سلسلہ رضویہ میں منسلک ہو جائیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اور میں طلبہ اکرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کیونکہ گزشتہ سال جو پہلے 2 سال سے یہاں پہ حضرت نہیں آ پائے، اس سے پہلے تو سارے طلبہ یہاں کے مرید ہیں، جو طلبہ نئے آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بعد میں حضرت سے بیعت حاصل کر لیں، یہ ہم سب کے لیے جو ہے غنیمت کا موقع ہے۔ اب نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت تاج الاسلام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقہ رہبر شریعت الحاج مفتی سید عارف صاحب اللہ مدد العالی والنورانی سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں گے اور ہم غور کے ساتھ جو ہے اس کو سماعت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سب کے لیے جو ہے دعا فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے حضرت حضور تاج الاسلام آپ کے سامنے آپ کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مولانا و مولانا محمد المصطفیٰ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و حاملی آدابہ اجمعین، اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ و صدق رسول نبی الکریم۔ میرے بھائیوں، بات کچھ نصیحت کی ہے تو چند نصیحتیں آتی ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے اور خود سے نہیں آیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا اور بھیجا، پیدا کیا، تو اس کی پیدائش کا مقصد، دنیا میں اس کے رہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انسان کو بڑی سہولتیں بھی دی۔ یہ جو آدمی ادھر ادھر روزی کے لیے مارا پھرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ آگاہی دی ہے کہ تمہاری روزی کے مالک ہم ہیں، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تمہاری روزی کے کفیل ہو جائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رزق زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے۔ لیکن توکل کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک توکل تو یہ ہے کہ چلیے پھریے رزق ڈھونڈیے، تلاش کیجیے رزق، مگر بھروسہ اللہ ہی پر رکھیے۔ یہ یقین بھی رکھیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ تم پھرو تلاش کرو کوئی بات نہیں، مگر دیں گے ہم ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تم کرو بھاگو۔ اس خیال کے تحت، اس نظریے کے تحت جو لوگ چلتے پھرتے روزی تلاش کرتے ہیں اس کو بھی توکل ہی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ بس آپ بھروسہ رکھیے، بے فکر رہیے۔ ایک توکل یہ ہے کہ انسان بالکل اسباب چھوڑ دے، دوڑ بھاگ بند کر دے اور اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک صاحب ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، مگر صحابہ کو پایا ہے۔ صدیق اکبر کو لکھا، فاروق اعظم کو لکھا۔ ان کا نام ہے ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم ابو مسلم تو یاد ہے لیکن کچھ اس میں ہے۔ خیر، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، خراسان کے نہیں، یہ یمن کے ہیں۔ اب توکل میں اضافہ ہے۔ اسود انسی یمن کا ایک خبیث جھوٹا مدعی نبوت گزرا، بڑا دولت مند، بڑا صاحب ثروت، جس کو چاہے پٹوا دی۔ تو اس معاملے میں دشمن بھی خوب فائدہ اٹھاتے، حاسد بھی خوب فائدہ اٹھاتے۔ اس سے کسی نے کہہ دیا کہ تو سب کو اپنی طرف لاتا ہے اور سب سے اپنا کلمہ پڑھاتا ہے، یہ مسلم گھوما پھرتا اس سے نہیں دیتا۔ اس نے کہا بلا کے لا۔ غریب آدمی تھے۔ اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس کا پیٹ ہے، اشہد انہ رسول اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ میرے آقا اللہ کے رسول۔ بولا اشہد اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول؟ ان کا ہرگز، بالکل نہیں، قطعی بے ایمان، تو بے ایمان۔ 2-3 دفعہ کہا، اس کے بعد اس نے حکم دیا اسے آگ میں ڈال دو۔
اب یہیں سے توکل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاتھ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو. اب تدبیر ہے بچنے کی. جب ایسا موقع آئے تو ہیلے بہانے خوشامد یہی سب تدبیر ہے. اور ہیلے بہانے خوشامدوں کو نہ اپنانا یہی توکل ہے. تو انہوں نے ہیلا بہانا خوشامد چاپلوسی سب چھوڑ دیا اور ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ پر قائم ہو ڈال تو آدمی. اللہ میرے لیے کافی, اللہ میرے لیے کافی. ہاتھ میں ڈالے گا, ہاتھ دہکائی گئی باقاعدہ اور اس میں ان کو ڈال دیا گیا. مگر حضرت ابراہیم کا صدقہ آگ ان پر بھی گلو گلزار ہو گئی. آگ ان پر بھی دہکتی بھی آگ مہکتے ہوئے پھول بن. اب لوگوں نے کہا کہ اس کی تو کرامت ظاہر ہوئی, اور اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی کہ یہ کرامت ابراہیم سے ظاہر ہوئی تھی تو نبی تھے وہ, اور نبی کا معجزہ تھا وہ, اور وہ معجزہ میرے رسول کی امت میں کرامت بن کر ظاہر ہوا. وہ بیوقوف یہ گلیوں میں پھرے گا تو تیری بدنامی نہ ہوگی. تجھے دنیا تھوکے گی نہیں کہ وہ کہ اسود انسی نے اسے آگ میں ڈالا جلا نہیں. تو اس نے حکم دیا کہ اسود انسی کو یمن سے نکال دو. حکم وہاں نکال دو. یہ وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھے اور مدینہ شریف سے گئے. مسجد نبوی شریف میں دروازے پر اپنی سواری باندھی اور مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھ گئے. تو حضرت عمر فاروق اعظم بڑے نفس شناس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری پرکھ شاید کبھی غلط ثابت ہوئی ہو, ورنہ غلط نہیں ثابت. اللہ یہ کمال تھا فاروق اعظم. وہ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا تو پہلے تو یہ تصور کیا کہ یہ پردیسی آدمی ہے, کوئی باہر کا. تو باہر کے تو وہ مسجد نبی شریف میں آتے ہی تھے. اور کیا سوچا انہوں نے, اور سیدھے اس کے بعد بول گئے منائن تھا کہاں جائے. تو انہوں نے کہا من الجمن, یمن سے. اچھا اس اسلام میں یہ خبر بالکل نہ معلوم کیسے عام ہو گئی کہ یمن میں ایک آدمی ایسا ہوا کہ آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلا, آگ میں ڈالا گیا, سب کو معلوم ہے. تو صحابہ کرام کو بھی معلوم. تو یمن کا نام سنا تو فاروق اعظم نے کہا بھائی وہ ہمارے بھائی کا کیا حال ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ابو مسلم کنیت ہے, نام تو کوئی اور ہوگا, اور مشہور یہ ابو مسلم سے تھے. تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا اصلی نام بتایا. فاروق اعظم کہتے تجھے قسم خدا کی تو بتا تو یہ کر دی. بتا دیا اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ان سے بڑا مومن کون ہوگا بھائی؟
جن کی شان میں یہ فرمایا جائے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ایسے مرتبے والے کی فراست کس بلند ہوگی اور کتنی اعلیٰ ہوگی. وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ اس کو پکڑا کہ چل صدیق اکبر کے پاس چل. لے گئے، اس کا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد تو حضرت صدیق اکبر سے گلے میں بڑا پیار فرمایا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی امت میں بھی اس شخص کو دیکھ لیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے معجزے کا پیکر. یہ قصہ تو تبجیح ہے. اب انہیں ابو مسلم خراسانی کا توکل دیکھیے. کچھ لوگ آئے ابو مسلم خراسانی کے پاس کہ ابھی بھائی حج کو نہیں چلیں گے. بولے اگر ساتھی ملے گا تو ضرور چلیں گے. تو کہا ہم تیار ہی چلو. تو کہا بھائی ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم صحیح ساتھی ہو مت. ہم کو تو صحیح ساتھی. صحیح ساتھی جیسا کہیے ہم کریں. کہنے لگے نہ کھانا باندھو گے، نہ پانی باندھو گے، نہ جانوروں کا چارہ باندھو گے، بس اکیلے چلو مارے. اچھا پریشان ہو گئے، واپس ہو گئے. مگر وہ آدمی کے دل میں چٹکی تو لیتی ہے بات. تو کہے بھائی دیکھیں تو یہ کیا ہے. ایسی بات ہے کہ چلیے جو حال آپ کا ہوگا ہمارا بھی ہوگا. بھوک سے آپ بھی مریں گے، ہم بھی مر جائیں گے. چل دیے، سواریوں پہ بیٹھ گئے. حج کو جاتے جاتے جب پہلی منزل آئی تو ابو مسلم نے پتھروں کو جمع کر کے ایک گھیرا سا مسجد نما بنایا اور اس میں بیٹھ گئے. 2 رکعت نماز پڑھی. ہاں تو جب منزل ہوئی تو ان کا بھائی ٹھیک ہے، لیکن اب وہ مسلم جانور سمجھے جا رہے ہیں، چارہ نہیں ان کے پاس. اب کیا کریں؟ تو بیٹھ جائیں گے سب، بہت نہیں پائیں گے مدینے سے، راستے میں مر جائیں. اب بھوک تو ہم لوگوں کو بھی لگے تو کوئی انتظام کیجیے. ہم کہاں کرتے ہیں. بیٹھ گئے، اس میں 2 رکعت پڑھی. کہنے لگے یا اللہ، نماز ختم کر کے دعا کی، یا اللہ ہم تیرے مقدر گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ اپنی طرف سے بھیج دے. آج تیرا تو جانوروں کا چارہ بھی رکھا ہوا تھا، آسمان سے اتر کے سب کا کھانا پینا بھی موجود تھا. تو خوش ہو گئے. تب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اونٹوں نے چارہ چرا، اور اس کی صورت سے پوری منزل انہوں نے طے کر لی. اور یہی تو کہتے گئے ہوں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو توکل کی ایک منزل یہ بھی کیوں مارا پھر انسان. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وہ اس قسم کے سچے واقعات ہزاروں ہیں جو. اور یہ بات ایک مسلمہ بات ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ ہی تو ہے. ان کے در پہ، ان کے در پہ، ان کے در پہ، ان کے در پہ. ان کے در پہ کیوں جائیں جس کے در پر کے سب بندے ہیں اس سے مانگے نا. اور وہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا. میرے والد ماجد ایک قصہ سناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ والد صاحب ہمارے ایک آدمی کے یہاں جنگل میں مہمان ہوئے.
تو اس میں ان کے لیے مرغا، اب تو مرغے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس وقت دیسی مرغے تھے، بڑی اہمیت تھی، بڑے شوق سے لوگ بناتے کہ مرغا بنایا، سب نے کھایا۔ ٹھیک جب 12 بجے رات ہوئی تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھیا بھائی کچھ ہے بچا ہوا؟ بیوی نے کہا ہاں بچا، کہا دے دے، ایک آدمی جنگل میں دیکھا تھا پڑا ہوا تھا، لا اسے کھانا دیا۔ والد صاحب کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا تو ایک فقیر جھاڑی میں اذان دے رہا تھا، 12 بجے کا وقت۔ بابا کھانا کھا لوں،